لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات بر محمد و آل محمد. اساتذہ و علماء و بزرگان کے محضر میں اور برادران ذوی الاحترام کی بارگاہ میں جس گفتگو کو ادامہ دیا جا رہا ہے، بعثت سے کربلا تک ایمان اور نفاق کا کردار، اس کے جو بھی مطالب اب تک کی مجالس میں ذکر ہوئے، سب سے پہلے پروردگار عالم کا انسان کو خلق کرنا، خلقت انسان کی ماہیت و کیفیت، اس خلقت میں انسان کا ایک حسین امتزاج رکھنا، مسئلہ ولایت، معنی ولایت، نظام ہدایت، اس نظام ہدایت کا پروردگار عالم کا قائم کرنا، ارسال کتب، انزال کتب، ارسال رسل اور پیغمبر اسلام کی جانشینی کا مسئلہ، اور ان تمام تر مراحل میں انبیاء ما سبق کے زمانے کی طرح، ہر زمانے کے نبی کی طرح پیغمبر اسلام کا دو الگ الگ گروہ اور دستوں سے سامنا ہونا، کفار کا کردار، کافروں کا کردار، مشرکین کا کردار، اور اسی کے ساتھ ساتھ چولا بدل کر، پیراہا بدل کر منافقین کا کردار جو مسلمانوں کی صفوں میں تھے. عزیزان محترم، کل کی گفتگو کے بعد کہ جہاں پر یہ اشارہ ہوا کہ امیر المومنین نے ان حالات کو کہ جو یک بیک دیکھتے دیکھتے نہیں بلکہ ایک بڑی سوچی سمجھی، نپی تلی برنامہ ریزی اور پلاننگ اور منصوبوں کے ذریعے ہوا کہ جو رسول کی بزم میں سب سے بنیادی نقش رکھنے والی ذات تھی، ایسا کیا ہوا کہ وہ ذات سب سے پیچھے ظاہراً چلی گئی، اور جن کا پتہ کسی جنگ اور میدان صلح میں کبھی نہیں رہا، جن کا ایمان بین بین ڈگمگاتا رہا، جن کے ایمان کی پختگی کا تاریخ میں کہیں کوئی پتہ اور ثبوت نہیں ملا، وہ دیکھتے دیکھتے پورا میدان کیسے بدل گیا کہ جو کہیں نہیں تھے وہ سب سے آگے آ گئے،
اور جو ہر جگہ تھا وہ سب سے پیچھے چلا گیا. اور پھر امام علی نے کس طرح اپنی تدبیر کے ساتھ شجرہ اسلام کی تربیت کرتے ہوئے, اس کی حفاظت کرتے ہوئے, شجرہ اسلام کو سینچنے کے لیے, اس کو رشد دینے کے لیے کیا کیا, کس حکمت عملی کو اپنایا. کل اس کا ایک اشارہ مجملاً مجلس میں ذکر ہوا تھا. عزیزان محترم, انسان کے وجود میں ہر وقت دو طاقتیں ایسی ہیں کہ جو عمل میں ہیں. انسان کے وجود میں دو طاقت ہر لمحے عمل میں ہے. کیونکہ انسان جو ہے, جس کے لیے میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہو کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو عالم ملک و ملکوت کا خلاصہ ہے. توجہ کریے گا, انسان عالم ملک و ملکوت کے خلاصے کا نام ہے. یعنی انسان کی روح ملکوتی ہے, اور انسان کا یہ جو جسم ہے, یہ جو مادی بدن ہے, جس کے اندر غریزہ حیوانی پایا جاتا ہے, یہ عالم مادہ میں چونکہ اللہ نے خلق کیا ہے اس لیے یہ مادی ہے. تو ہر وقت انسان کے اندر دو طرح کی قوتیں, دو طرح کی طاقتیں عمل میں ہیں. ایک بود روحی و ملکوتی, اور ایک جنبہ مادی اور حیوانی. چونکہ اللہ نے انسان کو خلقت کے اعتبار سے مایہ خمیر عقل سے قرار دیا ہے, لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پھر انسان دو راہی پر کھڑا ہو, اور اس دو راہے پر وہ اپنی عقل کا بخوبی استعمال کرتے ہوئے حق اور باطل کا فیصلہ کرے. اگر انسان کی زندگی میں حق اور باطل کے فیصلہ کرنے کا اختیار اور تصور نہ ہو تو پھر عقل کی طاقت کبھی بروئے کار نہیں ہوگی. یعنی اگر عقل کی توانائی کو استعمال کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان دو راہے پر کھڑا ہو اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرے. لہذا اللہ نے انسان کو کہ جو دو جنبی ہے, جو دو بودی ہے, اس کی روح عالم ملکوت کی ہے, دمیدہ الہی ہے, نفخت فیہ من روحی کی مصداق ہے, اور اس کا بدن وہ ہے کہ جو مادی تقاضوں کو چاہتا ہے. مادے سے بنا ہے تو بھوک بھی لگے گی, مادے سے بنا ہے تو پیاس بھی لگے گی, مادے سے بنا ہے تو تناسل کی بھی کیفیت ہوگی, تکثیر نسل کی بھی کیفیت ہوگی. یعنی وہ تمام چیزیں کہ جو ایک جانور اور حیوان کے اندر پائی جاتی ہے, تقاضا ہے کہ اس کا مادی بود اور جنبہ وہ تمام چیزوں سے آراستہ ہو, وہ تمام چیزیں یہاں پر بھی پائی جاتی ہوں. یعنی ایک وقت میں دو قوتیں ہیں جو عمل کر رہی ہیں. توجہ کریے گا, ایک غریزہ حیوانی ہوا و ہوس, اور دوسری عقل و تعقل, تدبر, تتبع, تعمق. یہ صلاحیت کس کی ہے؟ عقل کی ہے. اچھا, عقل جو ہے وہ روح کی جانب سے ہے, ہوا و ہوس جو ہے وہ مادی جنبے کی جانب سے ہے. یعنی یہ دو محاذ انسان کے وجود میں ہمیشہ موجود ہیں اور ہر وقت عمل کے میدان میں ہیں, ہر وقت عمل کر رہے ہیں, اور ان کے عمل سے انسان کی ذات, اس کی شخصیت, اس کا کردار متاثر بھی ہو رہا ہے. توجہ کریے گا, یعنی انسان کی عقل میں اتنی طاقت ہے کہ بار بار قرآن اس کے لیے کہہ رہے افلا یتدبرون القرآن,
قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ بار بار خدا اس کو تعقل کی دعوت دے رہا ہے. میرے استاد فقیہ نابغہ روزگار فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل میں اتنی قوت ہے کہ اگر اس کی عقل پختہ ہو جائے اور اپنے اصل مراتب کو پہنچ جائے اور پختہ ہو جائے تو یہ اس عقل کے ذریعے خدا سے بھی کلام کر سکتا ہے. یعنی عقل ذریعہ ہے، اور اسی لیے پروردگار عالم نے عقل کے ذریعے دعوت بھی دی ہے. اب دیکھیے اس کی بڑی پیاری سی مثال ہے. ایک بچہ جب قرآن کھول کے بیٹھتا ہے تو قرآن اس سے اس کے سن و سال کے حساب سے خطاب کرتا ہے. ایک عالم جب بیٹھ کر کے قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں تتبع، تعمق، تفقع کرتا ہے، تو قرآن اس کے علمی اعتبار، اس کی سچ سے اس سے گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے. جب ایک فقیہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے سطح اور اس کے سطح علمی کو کے لحاظ سے اس سے کلام کرتا ہے. جب ایک دانشمند، ایک دانشور قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی سطح کلام کی بدل جاتی ہے. اور اللہ نے انسان کے ساخت میں، انسان کے وجود میں بھی اس چیز کا بہت خیال رکھا ہے. توجہ کریے گا، انسان کی ساخت اور جانور کی ساخت. انسان کی ساخت میں پہلے سر ہے، پھر اس کا سینہ، پھر اس کا شکم، اور اس کے بعد زیر شکم. سب کے اپنے اپنے کردار ہیں. توجہ کریے گا، سر، سینہ، شکم، زیر شکم. اچھا، جو سر ہے یہ عقل کے لیے مقام توجہ ہے. سر جو ہے یہ عقل کے لیے مقام توجہ ہے. یعنی جب کسی کو عقل کا اشارہ کرنا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جب کسی کو ٹوکنا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کہ دماغ ہے کہ نہیں ہے، عقل ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک، مغز اور عقل میں فرق ہے. عقل ایک روحی جنبے کی قوت کا نام ہے. اساتذ کی بارگاہ میں یہ گفتگو میں کر رہا ہوں. عقل روحی جنبے کا نام ہے، لیکن عقل کے لیے مرکز توجہ کیا ہے؟ یہ دماغ ہے. دل یہ مادی ہے، لیکن جو روایات میں قلب کا ذکر ہوا ہے اس سے کچھ اور مراد ہے. قلب یعنی وہ محل حبوط کہ جس میں اللہ کے انعامات نازل ہوں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ جس پہ اللہ کے الہامات نازل ہوں. اسے روایات قلب کہتی ہے. لیکن یہ دل محل توجہ ہے قلب کے لیے. توجہ کریے گا. اس کے بعد شکم اور زیر شکم. تو یہ انسان کے وجود کی ساخت ہے. لیکن جانور کے وجود اور اس کی ساخت کیا ہے؟ یوں، سر، اسی کے مقابل میں شکم، اور اسی کے مقابل میں زیر شکم. یعنی انسان کی ساخت بتا رہی ہے، انسان کی ساخت بتا رہی ہے کہ تمہارے وجود میں جو سب سے بڑی فوقیت ہے وہ عقل کی ہے. لیکن جانوروں کو یہ امتیاز نہیں ہے. جانور کا سر جو محل توجہ ہے اس کی جبلت کے لیے، اس میں عقل نہیں ہے. اس کو اس کے زندگی کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، اس کے لیے جو اس کے پاس بنیادی شعور ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو تحفظ دے سکتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے، اس کو جبلت کہا جاتا ہے. عقل نہیں ہے وہ. یعنی اس کی جبلت، یعنی اس کا شعور، اس کا شکم اور اس کا زیر شکم، وہ سب ایک سطح پر ہے. لیکن انسان کی ساخت یوں ہے، یعنی عقل، قلب، شکم، زیر شکم. یعنی اس ساخت نے یہ بتا دیا کہ انسان کے وجود پہ جو حاکمیت ہے وہ عقل کی ہے، اور اس کو اپنی زندگی عقل و تعقل کے اعتبار سے جینا ہے. اور یہی ہے، یہ تھی عقل کی بات.
اب اسی کے بعد ہے قلب کا مسئلہ. قلب وہ محل حبوط ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم کے پیغامات، پروردگار عالم کی توفیق، اس کے انعامات، اس کی وحی، اس کے الہامات کا کیا ہوتا ہے؟ نزول ہوتا ہے، محل حبوط ہے. خود امام، اس کی دلیل کیا ہے؟ خود چہل حدیث میں امام خمینی نے اس بات کی جو ہے ایک اس زاویے سے جو ہے گفتگو بھی کی ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جب امام کے پاس لوگ آئے اور امام سے کہا کہ مولا اس بار کیا حج کا مجمع ہوا ہے، تو امام نے کیا کہا؟ اکثر الزجیج اقل الحجیج. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روایات کہتی ہیں کہ جب انسان کسی گناہ کو انجام دیتا ہے تو اس کے قلب پر، یعنی اس دل پہ نہیں، یعنی قلب کچھ اور ہے، یہ دل کچھ اور ہے، مگر یہ کہ یہ دل اس قلب کے لیے محل توجہ ہے. کچھ چیزیں محل توجہ ہوتی ہیں. خدا ہر جگہ ہے لیکن آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھانا یہ محل توجہ ہے. مردہ قبر میں نہیں ہے لیکن اس کی قبر پر جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا اس کی قبر محل توجہ ہے. خدا کی عبادت کسی سمت کی جا سکتی ہے لیکن خانہ کعبہ محل توجہ ہے. توجہ کریے گا. اسی طریقے سے جیسے انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے قلب پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، اس دل پہ پڑتا ہے نہیں، قلب پہ، اس قلب پہ جو کیا ہے؟ محل حبوط انعامات الہیہ ہے. اس قلب پہ ایک نقطہ پڑا، دوبارہ گناہ کیا، وہ نقطہ اور بڑا ہوا، دوبارہ اور پھیلا، اور گناہ اور پھیلا. ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ وہ پورے روح کو آلودہ کر دیتا ہے. توجہ کریے گا کہ آج ہم اپنی گفتگو میں کس اعتبار سے وارد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پوری روح کو آلودہ کر دیتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب روح پوری سیاہ ہو گئی، روح پوری جو ہے مغلوب ہو گئی، روح اپنی توانائی کو کھو دے گی، روح جو ہے وہ ہوا و ہوس کی اسیر ہو جائے گی، اور ہوا و ہوس کا جو ہے اس جنبہ انسانی پر غلبہ ہو جائے گا. تو کیا مطلب ہے کہ وہ سیاہی پھر اسی سیاہی پر آئے گی؟ نہیں، اب منزل بدل جائے گی. اب منزل کیا ہے؟ وہ جو روح جو سیاہ ہوئی تھی اب وہ ایک ساخت اور ایک شیپ لینے لگے گی. اب وہ کس کا شیپ ہوگا؟ جس گناہ کا تعلق جس جانور کی کیفیت سے ہوگا روح اس کی ساخت اپنانے لگے گی. اسی وجہ سے امام نے کہا تھا اکثر الزجیج اقل الحجیج، یعنی نگاہ امامت ان روحوں کو دیکھ رہی تھی کہ کسی انسان کے پیچھے بھیڑیا چھپا ہے، کہیں خنزیر چھپا ہے، کہیں کوئی جانور، کہیں کوئی جانور. یعنی عمل کا تعلق انسان کے وجود سے اس طرح ہے. توجہ کریے گا، ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عمل کا تعلق انسان سے اس طرح ہے. تو دو جنبے ہمیشہ کیا ہیں؟ عمل کر رہے ہیں. اور یہ جو عقل ہے کہ جو عمل کے میدان میں ہے اور ہمیشہ ایک محاذ پر انسان کی ہدایت کر رہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے رسول باطنی. اور وہ جنبہ حیوانی، ہوا و ہوس، نفس امارہ، وہ کیا ہے؟ وہ مادے اعتبار سے مادے کے لیے کام کرتا ہے. جس طریقے سے وجود کے خارج میں، جس طریقے سے وجود کے داخل میں ایک عقل ہے اور عقل کے مقابل میں شہوت ہے. عقل وہ ہے جو ہدایت کرتی ہے جس کو رسول باطنی کہتے ہیں، اور شہوت وہ ہے کہ جو انسان کو مستقل، اگر انسان ہوا و ہوس اور نفس امارہ اور شہوت کی پیروی کرے تو انحطاط کی طرف جائے گا، پستی کے درکات کی طرف جائے گا. عقل کی پیروی کرے گا تو مقام اور مدارج کے درجات کی طرف جائے گا، ایک بلند مدارج پر فائز ہوگا. جس طرح وجود کے داخل میں یہ دو قوتیں عمل کر رہی ہیں، بے عین ہی وجود کے خارج میں بھی دو قوتیں ہیں. ایک وجود کے خارج میں جو قوت ہے اس کا نام ہے رسول، اور اس کے مقابل میں جو عمل کرنے والا کی خارجی قوت ہے اس کا نام ہے شیطان. رسول کا کام یہ ہے کہ وہ عقل کو تحرک دے، رسول کا کام یہ ہے، امام کا کام یہ ہے کہ وہ عقل کی تربیت کرے، عقل کو قوت بخشے، عقل کو باہر سے ریموٹ کرے. اگر مجھے موقع ملا تو کہ یہ تمام عالم خارج اور باطن، یہ باطن اور خارج جو ہے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. جس طریقے سے ایک استاد ہے خارج میں بیٹھا ہے لیکن جب وہ درس دیتا ہے
تو طالب علم کے وجود کا باطن تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی خارج میں بیٹھ کر کے باطن کے اندر تبدیلی پیدا کی جا رہی ہے. ایک ڈاکٹر ہے, بیٹھتا ہے باہر, وجود کی تمام کیفیتوں کو سمجھ کر جب وہ نسخہ لکھتا ہے تو اس کے نسخے سے وجود کے باطن میں اثر پیدا ہو جاتا ہے. توجہ کریے گا, جس طریقے سے ایک معلم, ایک ڈاکٹر بیٹھ کر کے باہر خارج سے باطن کو کنٹرول کرتا ہے, بے عین ہی رسول خارج سے باطنی عقل کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے, اس کو پروان چڑھاتا ہے. بے عین ہی اسی طریقے سے شیطان خارج سے بیٹھ کر ہوا و ہوس کو, غریزہ جنسی کو, نفس امارہ کی پرورش کرتا ہے اور اس کو تحرک دیتا ہے. یعنی دو طاقتیں عین فی لحظہ عمل کر رہی ہیں, ایک وجود کے باطن میں, ایک وجود کے خارج میں. جو طاقت وجود کے باطن میں ترقی اور مدارج کی طرف لے جا رہی ہے اس کو عقل کہتے ہیں, اور جو اس عقل کی سرپرستی کر رہا ہے, جو اس عقل کی تربیت کر رہا ہے, اس کو رسول اور نبی کہتے ہیں, امام کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو طاقت, جو قوت, جو عامل انسان کے وجود کو مستقل انحطاط و درکات کی طرف ڈھکیل رہی, وہ نفس امارہ, ہوا و ہوس, وہ غریزہ جنسی, اور اس کی کنٹرولنگ کس کے ہاتھ میں ہے؟ شیطنت کے ہاتھ میں ہے. توجہ کریے گا, اسی شیطان کو اگر دیکھیے یہاں باطن میں دو قوتیں ہیں, توجہ کریے گا, باطن میں دو قوت, خارج میں دو قوت. تو جو قوت عقل کی ہے اور جو عقل کے مقابل میں ہے وہ شہوت. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عقل کے مقابل میں خارج میں شہوت ہے تو وجود کے خارج میں بھی رسول کی مثال عقل کی ہے, اور جو رسول کے سامنے کھڑا ہو اس کی مثال پستی کی ہے, ہوا و ہوس کی ہے, شہوت کی ہے. یعنی اس طرح سے کہ اگر آدم کا وجود عقل ہے تو ابلیس شہوت ہے, اگر آدم عقل تو ابلیس شہوت, اگر ابراہیم عقل تو نمرود شہوت, اگر موسیٰ عقل تو فرعون شہوت, اگر محمد مصطفیٰ عقل کل خلق اول تو ابو جہل کی حیثیت پستی کی ہے, ہوائے نفسانی کی ہے, شہوت کی ہے. اور اسی طریقے سے اگر علی خدا کے نبی کے جانشین ہیں تو علی امام برحق عقل, جو علی کے مقابل میں آئے وہ ہوائے نفسانی اور شہوت. تو یہ دو طاقتیں بیٹھ کر عمل کر رہی ہیں. اسی شیطنت کو قرآن کہتا ہے خناس, یعنی خیانت کرنے والا. ٹھیک, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. قرآن نے یہ بتا دیا کہ جو خناسیت ہے, یہ جو خیانت ہے, یہ کبھی جن کی طرف سے ہوتی ہے, کبھی انسانوں کی طرف سے ہوتی ہے. اچھا, کہ جس طریقے سے انسان کبھی غذا اچھی کھاتا ہے تو صحت مند ہو جاتا ہے, بے عین ہی یہ جو خناسیت ہے, جو شیطان کا عمل ہے, جو ہوائے نفسانی کی تربیت کر رہا ہے, نفس امارہ کو تقویت دے رہا ہے, یہ روح کو مسموم کرے گا. جس طرح سے ایک انسان کے جس کو ہیپیٹائٹس کا مرض ہے, اگر وہ مریض ہے اور اس کا خون آلودہ ہے تو وہ بھاری سامان نہیں اٹھا سکتا ہے, وہ طاقت فرسا کام نہیں کر سکتا ہے, وہ بہت دیر تک زحمت نہیں کر سکتا ہے. بے عین ہی اسی طریقے سے اگر روح مسموم ہے تو پھر روح بندگی نہیں کر سکتی ہے. اگر روح مسموم ہو جائے تو وہ بارگاہ اہدیت میں اس کو وہ لطف نہیں آئے گا کہ جو آنا چاہیے, جو ایک صالح نفس اور نفس زکیہ کو لطف آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو پروردگار کیا کہتا ہے یہاں پہ, قل اعوذ برب الناس. اب علامہ طباطبائی المیزان میں بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں. مفسر کبیر علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہاں پر
تین چیزوں کا ذکر کیا ہے, تین لفظ استعمال کیے ہیں. پہلے قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ, پھر بملک الناس, یعنی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, یعنی قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ بملک الناس, قل اعوذ بالہ الناس. سب سے پہلے جو مدد مانگی جا رہی ہے وہ رب سے مانگی جا رہی ہے. یعنی قرآن کا یہ لہن بتا رہا ہے. آج ہماری جو گفتگو میں وارد ہونے کی جو جہت ہے یہ تھوڑی شاید سنگین ہے, توجہ کریے گا, کیونکہ اب ہماری گفتگو خلقت کے مراحل, ولایت, ہدایت, اس کے بعد تواریخی شواہد, ان سب سے گزر کر اب بحث عقلی اور اس کی طرف بعد میں جو ہے قرآنی شواہد کی طرف بڑھ رہی ہے, اپنے نتیجے سے جیسے جیسے ہمکنار ہو رہی ہے. تو قرآن میں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ سب سے پہلے رب کا استعمال کیا, یعنی اللہ کا رب کا استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خالق سے رابطہ کیسا ہی کیوں نہ ہو, لیکن رب کا رابطہ وہ ہوتا ہے جو بندے سے ہمیشہ جڑا ہوتا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ پروردگار خالق العالمین کہہ سکتا تھا, لیکن اللہ نے رب کا استعمال کیا ہے. رب کون کون؟ ماں رب, باپ رب, امام رب, نبی رب, اور رب کی عظیم ترین مصداق خداوند متعال کا وجود. توجہ کریے گا. اور خداوند متعال کے رب ہونے کی عظیم ترین تجلی گاہ, فرد اکمل و اظہر کس کا وجود ہے؟ نبی اکرم کا وجود. رب عربی میں ماں کو کیا کہتے ہیں؟ جو خاتون گھر میں رہتی ہے اور گھر کو دیکھتی ہے اس کو کہتے ہیں رب البیت, یعنی گھر کی پرورش کرنے والی. اس کے بعد سے پروردگار نے کس کا لفظ استعمال کیا؟ مالک کا, ملک الناس, یعنی حکومت سے تعبیر ہے. اور اس کے بعد سے سب سے پہلے پناہ کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف, یعنی رب پناہ دینے والی کوئی بھی ذات ہو. اس کے بعد مالک پناہ دے گا, کسی بھی مملکت میں رہتا ہو. اور اس کے بعد سے اگر کہیں پناہ نہ ملے تو خدا کی ذات ہے جو پناہ دینے والی ہے. یہاں پر ایک پورا ایک پلیٹ فارم پروردگار عالم نے دے دیا. توجہ کریے گا کہ رب, اس کے بعد کون؟ مالک, اور مالک کے بعد کون؟ وہ ذات کہ جو اللہ کی ذات ہے. توجہ کریے گا. اب یہیں سے توجہ کریے عزیزان محترم, رب کی عظیم ترین مصداق جو ہے وہ رسول کا وجود ہے. رسول اسلام کیا ہے؟ مصداق اتم ہے رب پرورش کرنے والوں کے لیے, یعنی رب ہیں, مربی ہیں, تربیت کرنے والے ہیں. جب رسول تربیت کرنے والا ہو, اور یہ ساری بحث اپنی جگہ پر ہے کہ جب رسول تربیت کرنے والا ہے اور جو رسول کے سامنے آئے وہ کون ہے؟ جو عقل کے مقابل میں آئے تو وہ شہوت, تو جو رسول کے مقابل میں آئے اس کی بھی حیثیت شہوت کی ہے. اگر عقل کے مقابل میں ہوائے نفسانی اور غریزہ جنسی ہے تو پھر رسول کے مقابل میں بھی, جو کیونکہ رسول عقل کا ردیف نہیں ہے, عقل کا بدیل نہیں ہے, بلکہ رسول تو خود عقل کو پروان چڑھانے والا ہے. تو جو عقل کے مقابل میں شہوت ہے تو جو رسول کے مقابل میں آئے گا وہ کون ہوگا؟ شہوت ہوگا. اور رب کی بدرجہ اتم مصداق پیمبر کا وجود ہے. تو جب اگر رب کی بدرجہ اتم مصداق پیمبر کا وجود مسلمانوں سے یہ کہے کہ مجھے کاغذ قلم دے دو, مجھے کاغذ قلم دے دو, اکتب, کہ میں کچھ لکھ دوں, اکتب کتابن لن تزل بعدی, کہ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں کہ جس کے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے, سرگرداں نہیں ہوگے. اور اگر کوئی رسول کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے اور کہہ دے ان الرجل لا یحجر, کہ یہ انسان ہذیان کہہ رہا ہے, بخار کا غلبہ ہے, تو جس طرح پیمبر کی ذات عقل ہے اسی طرح سے اس انسان کا وجود عین شیطنت ہے. اگر پیمبر کی ذات رب کے بدرجہ میں مصداق ہے تو پھر یہ انسان جو آ کر کے کہہ رہا ہے کہ ان الرجل لا یحجر, کہ یہ انسان ہذیان بک رہا ہے,
تو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس نے عین شیطنت کی ہے. توجہ کریے گا. جب رسول نے کاغذ قلم مانگا، جب رسول نے قلم و دعوات مانگا تو پیغمبر کو قلم و دعوات نہیں دیا گیا. اس کے بعد رسول نے کیا کیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر نے سب سے پہلے یہ کہا کہ لعن اللہ من تخلف عن جیش الاسامہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ جس نے جیش اسامہ سے کیا کیا؟ روگردانی کی. پیغمبر، اچھا دیکھیں، لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے کچھ نہیں بتایا، لیکن پیغمبر چاہ ہی یہی رہے تھے کہ یہ باہر چلے جائیں. نبی کے وصال کے وقت کچھ عناصر ایسے تھے کہ جن کو نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ ان کے منصوبے کیا ہیں، اور پیغمبر ان منصوبوں کو مدینے سے باہر بھیجنا چاہ رہے تھے. لیکن یہ وہ منصوبے تھے کہ جو پیغمبر کے مقابل پلاننگ کر رہے تھے، اور وہ نہیں گئے. رسول نے کاغذ قلم مانگا، انہوں نے کاغذ و قلم نہیں دیا. جب انہوں نے کاغذ و قلم نہیں دیا تو پیغمبر نے کہا مجھے مسجد لے چلو. رسول مسجد میں آئے. تاریخ کہتی ہے کہ رسول کے مسجد کے ممبر کے 3 زینے تھے. رسول اسلام وہاں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد پیغمبر نے ایک بات کہی. زبان نبوی سے یہ کلمات جاری ہوئے، یا ایھا الناس سعرت النار واقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم، کہ اے لوگوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنوں کی آگ بھڑک رہی ہے، اور فتنوں کی آگ کے بھڑکنے کے وقت کیا ہے کہ ایک طرف فتنے کی آگ بھڑک رہی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ ایسی گھٹا ٹوپ تاریکی ہے. یعنی رسول نے یہاں 2 تعبیروں کو استعمال کیا، ایک فتنے کی آگ کا بھڑکنا، دوسرا گھٹا ٹوپ تاریکی کا ہونا. یعنی ایسی تاریکی کہ جس میں انسان اپنی انگلیاں بھی نہ دیکھ سکے، کچھ محسوس نہ کر سکے. اور امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من سبات العقل، کہ اللہ کی پناہ کے عقل سو جائے. توجہ کریے گا. تاریخ کہتی ہے کہ جب پیغمبر نے قلم و دعوات مانگا اور پیغمبر اسلام کی مخالفت ہوئی، ان الرجل لا یہجر، کہ یہ انسان ہذیان کہہ رہا ہے معاذ اللہ، اور اس کے بعد پیغمبر کا جانا، اور پیغمبر مسجد کے منبر پر گئے اور اتنی زور سے انہوں نے یہ آواز بلند اس بات کو کہا کہ مسجد کے باہر یہ صدا گئی. اس کا مطلب ہے کہ جس نے کاغذ و قلم دینے سے روکا تھا، پیغمبر اسلام نے اپنے اس فقرے میں اس کو فتنے سے تعبیر کیا. یعنی پیغمبر کا کاغذ و قلم مانگنا اور کاغذ و قلم پیغمبر کو نہ دیے جانا، پیغمبر کا منبر کے پاس جانا اور جانے کے بعد یہ کہنا کہ میں دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہ ایک آگ بھڑک رہی ہے فتنے کی، اور گھٹا ٹوپ تاریکی ہے. اب اس تاریکی میں وہی چل سکتا ہے کہ جس کی نگاہ بصیرت کھلی ہو. یعنی اندھیرے میں چلنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. ایک انسان کو پتا ہے کہ راستہ کیا ہے. عقل کا نام ہی یہی ہے کہ عقل غیر احتمالی خطرات سے بچا کے لے جائے. اگر کسی خطرے کا احتمال اور انسان اس سے بچے تو اس کی عقل، وہ تو سامنے کی بات ہے. عقل کا نام ہی عقل اس لیے ہے کہ اقال، یعنی یہ بچانے والی ہے. کس سے؟ غیر احتمالی خطرات سے. یعنی جس کی نگاہ بصیرت کھلی ہوگی وہ بچ سکتا ہے. اب وہ فتنے آ رہے ہیں. یعنی جو لہن جناب فاطمہ کا ہے وہ لہن پیغمبر کا ہے. جناب فاطمہ نے بھی یہی کہا تھا کہ تم نے علی کو حق نہیں دیا. اگر علی کو حق دے دیتے تو علی ہر حق کو اس کی جگہ پر پہنچا دیتے، باطل کا جھنڈا ٹوٹ جاتا. لیکن کوئی نہ بی بی کی آواز پر نہیں آیا. تو بی بی نے کیا کہا؟ اب تم جس اونٹنی پر سوار ہو اس سے دودھ نہیں بلکہ خون دوؤ گے. پیغمبر کا لہن بھی یہی ہے کہ اب میں، یعنی اس مخالفت کے بعد پیغمبر کا یہ کہنا، توجہ کریے گا، کہ اب میں ایسی آگ کو دیکھ رہا ہوں کہ جو فتنے کی آگ ہے، جو بھڑک رہی ہے، جس کی لویں پھوٹ رہی ہیں،
اور ایک ایسی تاریکی اور گھٹا ٹوپ فضا کو دیکھ رہا ہوں کہ جس میں تم کو رہنا ہے. عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ جب رسول گئے تو امیر المومنین نے جن حالات کا سامنا کیا وہ کیسا تھے؟ رسول کی مثال ایک استاد کی ہے. رسول ایک استاد کی طرح ہے. ایک استاد ہو، ایک بڑا حاذق استاد، ایک مسلط استاد جو درس پہ تبحر رکھتا ہے، لیکن جب وہ کلاس میں پہنچے تو اس کا مقابلہ تین طرح کے گروہ سے ہو. ایک گروہ وہ ہو کہ جو اول وقت سے اس کی عظمت کا، اس کے علم کا، اس کی صلاحیت کا، اس کی استعداد کا انکار کر دے. یہ وہ گروہ ہے طلاب کا یا شاگردوں کا کہ جو کفار کا گروہ ہے، کہ پہلے ہی وقت سے اس نے انکار کر دیا، نہیں آئے کلاس میں، ختم بات. لیکن ایک گروہ کلاس میں وہ آئے کہ جو استاد کے کلاس میں تو آئے لیکن اس کا ہدف یہ ہو کہ استاد کی شخصیت کو کچلنا ہے، استاد کی باتوں کو مینوپلیٹ کرنا ہے، استاد کی بات کا غلط مطلب نکالنا ہے، استاد کے مطالب کی غلط تبلیغ کرنا ہے. پیمبر کے ساتھ وہ منافق اسی شاگرد کی طرح ہیں کہ جنہوں نے پیمبر کی زندگی میں پیمبر کی تضعیف کی، پیمبر کی باتوں کو کمرنگ کیا، پیمبر کی باتوں کے سامنے اپنی بات رکھی، پیمبر کے فیصلوں پر اپنے فیصلوں کو تھوپا، پیمبر نے کاغذ قلم مانگا تو پیمبر پہ ہذیان کی تہمت لگا دی. ان شاگردوں کی کیفیت وہ ہے، یعنی منافقین اس استاد کے اس شاگرد کی طرح. یہاں پیمبر کی مثال اس استاد کی طرح ہے. اور استاد کے تیسرا دستہ شاگردی کا وہ ہے کہ جو استاد کا مطیع و فرما بردار ہے. تو سوال کہ جو شاگردوں کا گروہ اپنے استاد کے سر کو جھکانے کی پوری کوشش کرے، استاد کے لیے غلط ناروا نسبت خود استاد سے جوڑے، سوال یہ کہ جب وہ استاد چلا جائے گا تو کیا وہ گروہ جو شاگردوں کا جو منافقت کے چولے میں ہے، کیا وہ ان شاگردوں کے ساتھ کیسا عمل کرے گا کہ جو اس استاد کے فرمانبردار شاگرد تھے؟ سوال یہ ہے کہ امیر المومنین نے جو خلافت اور ولایت کو، کہ جو کل عرض ہوا کہ امیر المومنین نے کس پالیسی کے تحت، کس طریقے سے حکومت ان کی تھی، کام امیر المومنین کے تھے، کہ یہ جو عمل انجام دیا، امیر المومنین کس فضا میں زندگی جی رہے ہیں. توجہ کریے گا. دشمن ایک وہ تھا کہ جو مکے کے زمانے میں رسول کے ساتھ ہوا، ایک دشمن وہ کہ جس نے دیکھا کہ جب تلوار سے رسول کا مقابلہ نہیں ہے تو اسلام کا پیراہا اوڑھ کر کے صف مسلمان میں آ گیا اور اسلام کے ریشوں کو جو ہے کترنے لگا. ایک دشمن وہ کہ جو ایمان سے نفاق کی طرف پلٹ گیا، اور ایک دشمن وہ ہے کہ جس نے یہ کہا، تاریخ کہتی ہے کہ عرب کا کچھ بادیہ نشین وہ تھے کہ جنہوں نے یہ ڈکلیئر کیا 8 ہجری میں کہ اگر اب جبکہ محمد نے اپنی قوت کا اور قدرت کا لوہا منوا لیا ہے، اگر ہم اب اسلام نہیں لائیں گے تو ہم شر العرب کہلائیں گے. یہ وہ بادیہ نشین تھے جو شر العرب نہ کہلانے کے ڈر سے کیا تھے، وہ آئے اور اسلام انہوں نے قبول کر لی. جب جنگ تبوک میں پیمبر کا ناقہ کہیں ادھر ادھر جو ہے وہ چڑھتا ہوا چلا گیا تو نبی نے کہا کہ میرا ناقہ کہاں ہے؟ تو نبی کے زمانے میں نے کتنے شواہد پیش کیے، اور آج کی گفتگو میں 1-2 شواہد اور پیش کر دوں. تو نبی نے کہا میرا ناقہ کہاں ہے؟ تو کہنے والوں نے یہ کہا کہ نبی یہ ہیں یا ہم ہیں. توجہ کریے گا. یعنی دیکھیے امیر المومنین کس زمانے میں زندگی جیئیں گے جہاں نبی زندہ ہیں، 8 ہجری ہے، اسلام اپنی قوت کا اظہار کر چکا ہے، اس کے باوجود وہ شر العرب کہہ رہے ہیں کہ نبی یہ ہیں کہ ہم ہیں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا ناقہ کہاں ہے. کیا ان کو غیب کی خبر نہیں ہے؟ پیمبر نے اس بات کو سنا، پیمبر ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد پیمبر نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ میرا ناقہ فلاں وادی کے اس طرف ہے، جا کر کے ناقے کو لے کر کے آؤ. جب جنگ طائف فتح کی مسلمانوں نے، تو جنگ طائف کے بعد طائف کا قبیلہ ثقفی رسول کے پاس آتا ہے. دیکھیے امیر المومنین کو کن لوگوں کے ساتھ زندگی جینا ہے، کن کے ساتھ امیر المومنین کو اسلام، کن کے بیچ میں درمیان میں رہ کر شرع اسلام کو بچانا ہے اور اس کو سینچنا ہے اور اسلام کو آئندہ نسل تک پہنچانا ہے. کہ طائف کے قبیلے کا ثقفی قبیلہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم اسلام لانے کو تیار ہیں،
تاریخ کے اندر یہ بات ہے. ہم اسلام لانے کو تیار ہیں, آپ زنا کو حلال قرار دے دیجئے. یعنی 8 ہجری میں اسلام لا رہا ہے, رسول کو مشروط کر رہا ہے کہ ہم اسلام لے آئیں گے, زنا کو حلال قرار دے دیجئے. رسول نے کہا نہیں. کہا یا رسول اللہ شراب کو پینا جائز قرار دے دیجئے. رسول نے کہا نہیں, حکم صریح ہے, نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ بت پرستی کو جائز قرار دے دیجئے. پیغمبر نے منع کر دیا کہ نہیں. یعنی کب ہو رہا ہے یہ 8 ہجری میں ہو رہا ہے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جب اسلام شد و مت کے ساتھ اپنی طاقت کا, قوت کا اظہار کر چکا ہے, اس وقت رسول کو مشروط کرنے کی کوشش. زنا حلال کر دیجئے, رسول نے کہا نہیں. شراب حرام حلال کر دیجئے, رسول نے کہا نہیں. پھر کہا کہ بت پرستی, کہا نہیں. کہا پھر اپنے طرف سے کسی کو بھیجئے اور وہ ہمارے قبیلے کے بتوں کو توڑ دے. پیغمبر نے کہا یہ ہو سکتا ہے. پھر رسول نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کے ان کے قبیلے کے تمام بتوں کو توڑ دیا جائے. توجہ کی بات یہ ہے کہ امیر المومنین نے جن حالات میں اسلام کو بچایا وہ حالات ایسے تھے. پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ حدیثیں, رسول کے وہ اقوال کہ جس کو سنہرے الفاظ سے لکھ کر کے رکھنا چاہیے تھا, ان کے بولنے پر, ان کے کہنے پر, ان کے سننے پر پابندی لگ گئی. منع تدوین کا زمانہ اگر رسول 10 ہجری میں بھی رحلت کیے اور 10 ہجری سے لے کر کے اگر 90 ہجری تک اگر منع تدوین کا زمانہ رہا, تو یہ بتائیے کہ جو نبی کا صحابی نبی کے زندگی میں کم سے کم 20 برس کا ہوگا, جب یہ پابندی ہٹی ہے تو اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تقریباً 110 سال. یعنی 90 سال تک حدیثوں پہ پابندی, اور اچانک ایک بار حدیث کی پابندی کا ہٹنا, کعب الاحبار جیسے لوگوں کا اسلام میں آنا, ابو ہریرہ جیسے لوگوں کا اسلام میں آنا, جس حدیث پر 90 سال 80 سال پابندی لگی ہے, جہاں صحابی کا عالم یہ ہے کہ اگر اس سے اب نام پوچھا جائے تو ڈھنگ سے اپنا نام نہ بتا سکے. یعنی 110 سال کا انسان کہ جس سے اگر نام پوچھ لیا جائے تو ڈھنگ سے وہ نام نہیں بتا سکتا ہے, وہ اتنی حدیثیں کہاں سے بتا دے گا؟ اور اتنی بڑی پابندی کے بعد جب ابو ہریرہ جو آخر وقت میں اسلام لا رہا ہے رسول کی زندگی کے, اس سے صحیح بخاری میں 5000 حدیث, جس کے گھر میں حدیثوں کا وحی کا نزول ہوا اس سے چند 100 حدیثیں. یعنی یہ ہے تاریخ اسلام کی وہ حقیقت کہ جس کو تاریخ کو اپنے حساب سے گھمایا گیا. کیوں؟ کیونکہ جب عقلیں خاموش ہو جاتی ہیں تو نبی کی ہدایت کا بھی اثر نہیں پڑتا ہے. اعوذ باللہ من سبات العقل. امام علی نے کہا کہ اللہ کی پناہ کے عقل نہ سوئے. جب عقل سو جاتی ہے تو ہدایت نہیں رہ جاتی ہے. جب عقل سو جاتی ہے تو رسول کی خلافت کو ایک جبہ سمجھ کر کوئی بھی اپنے تن پر ڈال لیتا ہے. جب عقل سو جاتی ہے تو قرآن کے ظاہری وجود میں, قرآن کی ظاہری آیات میں تبدیلی نہیں, تحریف نہیں ہوتی ہے, بلکہ عقل کے سو جانے کی وجہ سے قرآن کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں, اس کے معنی میں تصرف ہو جاتا ہے. اور معنی کا تصرف یہاں تک ہو جاتا ہے کہ صبح عاشور چلنے والا ترکش سے رہا ہونے والا تیر پسر سات جب ترکش سے رہا کرتا ہے تو وہ یہ کہہ کر کے رہا کرتا ہے, اے پروردگار تو مجھے اس تیر کا اجر دینا کیونکہ میں تیرے رسول اور صاحب امر کی اطاعت کرتے ہوئے یہ تیر چلا رہا ہوں. یعنی ثبات العقل, کہ جب عقل سو جائے, اور جب عقل سو جاتی ہے تو انسان اس کو بھی نیزے سے مارتا ہے کہ جس کے لیے کہا جائے صدرن کا صدر نبی, یعنی پیغمبر کی شباہت پر بھی حملہ کرتا ہے. اگر عقل سو جائے, اگر عقل سو جائے تو حق و باطل کی تمیز بھول جاتا ہے. امام حسین کا کربلا کے میدان میں آنا, امام علی کا اپنے زمانے میں, امام حسن کا اپنے زمانے میں
ان تمام حالات سے لڑنا اور تمام تر معاملات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا، یہ وہ ہدایت تھی کہ جو ایک ایسے سسٹم کے مقابلے میں چل رہی تھی کہ جہاں صرف اور صرف تباہی ہے، انحطاط ہے، یہاں کیا ہے؟ اور جو ترقی ہے. اور ایسے میں جہاں عقلیں سو جائیں، جہاں عقل صحیح و غلط کا فیصلہ نہ کر سکے، وہاں جب ترکش سے تیر رہا ہوتا ہے، امام وقت پر جب تیر چلایا جاتا ہے تو وہ تیر ہوتا ہے کہ جس کے لیے خدا سے اجر کا تقاضا کرتے ہوئے خدا سے اجر طلبی ہوتی ہے. جس میں یہ وہ شبیں ہیں کہ جس میں ابا عبداللہ اپنے اصحاب کے ساتھ کربلا وادی نینوا میں اپنی حجت تمام کر رہے ہیں. کربلا کے شہیدوں میں علی اکبر اس شہید کا نام ہے کہ جو امام حسین کو اس جہت سے عزیز ہے کہ علی اکبر شبیہ پیمبر ہیں. علی اکبر شبیہ پیمبر ہیں. جب جناب علی اکبر آتے ہیں اجازت کے لیے، اے بابا اب اذن قتال دے دیجئے، تو امام حسین نے کئی بار اکبر کو روکا، لیکن جناب علی اکبر نے کچھ ایسا کہا کہ اے بابا اگر کل رسول اللہ نے، نانا نے آپ سے کہا اے حسین میرا دین عزیز تھا یا اکبر، تو اے بابا اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ امام نے کئی بار روکنے کے بعد علی اکبر سے کہا اے بیٹا تمہاری پرورش تمہاری پھوپھی نے کی ہے، اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو. جناب علی اکبر پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی نے اجازت دی، یہ مرحلہ طے ہوا، اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچے. مادر گرامی اگر اجازت ہو تو خون شہادت میں نہا کر آپ کو سرخرو کر دوں. اجازت ملی، جناب علی اکبر خیمے سے نکلے. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے علی اکبر کے ہاتھوں کو پکڑا، خیمے سے باہر آئے، آسمان کی طرف رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہا اے پروردگار گواہ رہنا، اب میں اس قوم طغیان کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو خلق و خو میں تیرے نبی کی شباہت ہے. علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، جناب علی اکبر سوار ہوئے اور اب آگے بڑھتے ہیں کہ تھوڑی دیر نہ ہوئی کہ جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ بابا کمر کو پکڑے ہوئے آ رہے ہیں. اے بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا، پیچھے آنے کا کیا سبب ہے؟ حسین نے کہا اے بیٹا کاش صاحب اولاد ہوتے تو اس منزل کو سمجھ سکتے. اے اکبر جب تک کہ حالات ساتھ دیں پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا. اکبر میدان میں وارد ہوتے ہیں اور جنگ کرنا شروع کرتے ہیں. اب جو تلوار چلی، حسین ایک ٹیلے سے کھڑے ہو کر سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں. ادھر اکبر تلوار چلا رہے ہیں، ادھر حسین کے لبوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے. حسین سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ادھر ایک شام کا پہلوان آتا ہے، علی اکبر نے اس کو زیر کر دیا. تاریخ کہتی ہے کہ اکبر ابھی میدان میں بڑھ ہی رہے تھے کہ ایک نخلستان کے ایک کھجور کے درخت سے چھپے ہوئے ایک ملعون نے نیزے کا ایسا وار کیا کہ سرعت اتنی تھی کہ نیزے کی یعنی سینہ علی اکبر میں ٹوٹ گئی. نیزے کی یعنی نیزے علی اکبر میں ٹوٹی. علی اکبر نے کہا ہے بابا
میرا سلام قبول ہو. حسین حسین نے یہ آواز سنی. مقتل کہتا ہے حسین گرے. حسین کربلا کی زمین پر گرے. حمید کہتا ہے کہ جب اکبر کی آواز آئی تو حسین ایسا بے سدھ ہو گئے کہ جیسے ہمیں لگا حسین مر گئے. حسین مر گئے. لیکن حسین اٹھتے ہیں گرتے ہیں, اٹھتے ہیں گرتے ہیں, اٹھتے اور گرتے. حسین نے چاہا کہ اکبر کو دیکھے لیکن منظر دھندلا ہو گیا. آئینہ علی اکبر, آئینہ علی اکبر, آئینہ علی اکبر کرتے ہوئے حسین آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اکبر نظر نہیں آتے. تاریخ کہتی ہے حسین کی نگاہ نے ایک حلقہ دیکھا جس حلقے میں تلواریں اٹھتی تھی گرتی تھی, اٹھتی تھی گرتی تھی, اٹھتی تھی. حسین سمجھ گئے اے قوم جفاکار, ارے جسے اربن اربا, جسے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو, ارے دیکھو تو صحیح وہ تمہارے نبی کی شبیہ ہے. حسین اکبر کے پاس پہنچے. ارے اکبر نے حسین کو بلایا اس لیے تھا, حسین نے کہا تھا اے بیٹا جب تک ممکن ہو پلٹ کر دیکھتے رہنا. اے بابا یہ آخری دیدار کا وقت ہے. اے بابا ہم بھی چاہتے ہیں آخری دیدار کر لے. سینہ اکبر پہ اکبر کا ہاتھ. اے بیٹا کیا ہوا؟ بابا تکلیف ہے. اب جو حسین نے دیکھا نیزے کی یعنی سینہ اکبر میں تھی. کہا بیٹا رمق حیات باقی تھی, اب جیسے ہی انی کو پکڑ کر اکھاڑا سانسوں کی لڑی ٹوٹی. سینہ اکبر نیزے میں آیا. حسین نے اکبر کا جنازہ سینے سے اٹھایا لے کر بڑے. اے خاندان بنی ہاشم کے بچوں مجھے سہارا دو. زینب نکل آئی. اے علی اکبر یا محمد وا مصطفیٰ.